मेरा नाम किरण है। हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम सादिया है, उसके बाद मैं और फिर छोटा भाई शाहजैन है। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे वालिद किराना स्टोर चलाते हैं और वालिदा हाउसवाइफ हैं। आप ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और मैं इंटर के एग्ज़ाम देने वाली हूँ। छोटा भाई 8वीं जमात में पढ़ता है। एक शाम अब्बू स्टोर से घर आए और अम्मी से कहने लगे, 2 दिन बाद सादिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। अम्मी ने कहा, जी ठीक है। 2 दिन बाद मेहमान आप ही को देखने के लिए आ गए। अम्मी और अब्बू ने मेहमानों को वेलकम किया। हाल अहवाल के बाद अम्मी ने अब्बू से कहा, आप मेहमानों के पास बैठे, मैं भी आती हूँ। अब्बू मेहमानों के पास बैठते हुए कुछ देर बाद अम्मी ने खाने की ट्रे मेहमानों के सामने रखी और कुर्सी पर बैठ गई। मैं ये सब कमरे की खिड़की से झांक कर देख रही थी। आप ही मैं बातें हो रही थी। दोनों फरीकैन बहुत खुश थे। अब्बू ने लड़के का नाम पूछा तो उसने अपना नाम जफर बताया। लड़के की वालिदा ने कहा, भाई साहब अपनी बेटी को तो बुलाएं, हम उसे देखना चाहते हैं। अब्बू ने कहा, जी ज़रूर, क्यों नहीं, और अम्मी को इशारा किया। अम्मी ने फौरन कहा, मैं सादिया को लेकर आती हूँ। अम्मी कमरे में आई और आप ही से कहा, आ जाओ बेटा, आपके अब्बू बुला रहे हैं। आप ही ने दुपट्टा ओढ़ा, अम्मी के साथ पहले किचन में गई और चाय की ट्रे लेकर अम्मी के साथ ड्राइंग रूम में चली गई। सबको सलाम किया, ट्रे टेबल पर रखी और कुर्सी पर बैठ गई। लड़के की वालिदा ने आप ही को देखकर कहा, माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बेटी है। भाई साहब, आज से ये हमारी बेटी है। उन्होंने उसी वक्त आप ही की उंगली में सोने की अंगूठी पहना दी और मिठाई खिलाई। कुछ देर बाद मेहमान बैठे रहे और बातें चलती रहीं। लड़के की वालिदा ने कहा, अच्छा भाईजान, अब हम चलते हैं, इंशाअल्लाह अब जल्द ही दोबारा आना होगा। चंद दिन बाद आप ही के निकाह की तारीख रखी गई और मुकर्ररा तारीख पर आप ही का निकाह हो गया। घर में सब बहुत खुश थे। आप ही की रुखसती कर दी गई। आप ही रुखसत होकर पिया घर सिधार गई थी। चंद दिन बाद वो घर चक्कर लगाती और अगर वो किसी वजह से ना आ सकती तो हम उनसे मिलने के लिए चले जाते। एक दिन मैं और शाहजैन आप ही से मिलने उनके घर गए। मैं आप ही के साथ उनके कमरे में बैठी उनसे बातें कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र कमरे की खुली खिड़की से बाहर मेरे बहनोई पर पड़ी। वो कमरे से बाहर खड़े थे, खिड़की से मुझे बड़े अजीब अजीब नज़रों से देखे जा रहे थे। उनका मुझे इस तरह से देखना बहुत अजीब सा लग रहा था और जहन में ये सवाल भी था कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, जफर भाई, क्या बात है, कोई काम है क्या? आप ही ने फौरन उनकी तरफ देखा। वो बोले, नहीं, बस मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। ये कहकर वो कमरे के अंदर आ गए। आप ही ने मुझे किचन से पानी लाने के लिए कहा। मैं उठकर कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। जाते जाते मुझे आवाज़ आई, जफर भाई, आप ही की तारीफ करने लगे, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं किचन से पानी लेकर आई। मैंने आप ही को पानी दिया और उनसे इजाज़त तलब की। आप ही ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ। मैंने कहा, आप ही, शाम होने वाली है, देर हो जाएगी, घर भी पहुंचना है, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगी। आप ही ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बहनोई तुम्हें छोड़ आते हैं। इतने में दरवाज़ा खुला। शाहजैन कमरे में आकर बोला, आप ही, अब्बू ने हमारे लिए टैक्सी भिजवा दी है, हमें जाने दे, मैंने घर जाकर टेस्ट की तैयारी करनी है। मैं और शाहजैन घर आ गए। चंद दिन बाद मामूल के मुताबिक मैं कॉलेज से घर आई तो अम्मी ने कहा, बेटा किरण, कुछ दिन के लिए सादिया के घर चली जाओ, तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, तुम बहन का अच्छी तरह ख्याल रख लोगी। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने खाना खाया, एक बैग में अपने चंद ज़रूरी चीज़ें रखी और आप ही के घर के लिए निकल पड़ी। आप ही के घर पहुंची तो आप ही की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे बहनोई ने डॉक्टर को आप ही का चेकअप करने के लिए घर ही बुलाया हुआ था। मैंने बहनोई की वही अजीब हरकत दोबारा नोट की जो पहले भी कर चुकी थी, लेकिन मैंने कुछ ना कहा क्योंकि आप ही की तबीयत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये सोचकर मैं चुप कर गई और आप ही के चेकअप के बाद डॉक्टर चले गए। मैंने आप ही से पूछा कि आप ही, आपको क्या हुआ है? आप पहले तो कभी ऐसे बीमार नहीं हुई थी। आप ही ने कहा, पता नहीं किरण, अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बुखार भी है, शायद मौसम का असर है, कुछ समझ नहीं आ रही। रात हो चुकी थी। आप ही अपनी परहेजी खुराक और दवाइयाँ लेकर सो गई। मैं आप ही के कमरे से निकली तो उनकी सास ने पूछा, सादिया सो गई? मैंने कहा, जी आंटी। आप ही की सास बोली, लगता है मेरी बहू को किसी की नज़र लग गई है, चलो शाबाश, तुम भी जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में आकर सोने की तैयारी करने लगी। रात सोने से पहले
میں نے کمرہ اندر سے لاک کیا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب مجھے کمرے میں کسی کے ٹہلنے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہاں ظفر بھائی موجود تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بولی، ظفر بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اندر کیسے آئے؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، میں مزید پریشان ہو گئی۔ ایک تو ظفر بھائی کمرے میں ہیں اور دروازے پر پتہ نہیں کون ہے۔ میں نے ظفر بھائی کی طرف دیکھا تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میرا تو دماغ ہی گم گیا۔ ابھی تو ظفر بھائی یہیں تھے، کہاں گئے؟ دروازہ بھی اندر سے لاک ہے۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ آپ ہی نے آواز دی، میں ہوں کرن، دروازہ کھولو۔ میں جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے آپ ہی، اتنی رات کو آپ جاگ رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ بولی، ہاں میں بہت بہتر ہوں۔ تمہارے بھائی کافی دیر سے غائب ہیں، کیا تمہیں کچھ پتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، نہیں معلوم، آپ 1 منٹ رکے، میں آتی ہوں۔ میں نے اپنا دوپٹہ لیا اور آپ ہی کے پاس گئی اور ان سے کہا، چلیں ظفر بھائی کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے سارا گھر چھان مارا لیکن ظفر بھائی کہیں نہیں تھے۔ میں نے تھک کر آپ ہی سے کہا کہ ابھی آپ کمرے میں سو جائیں، بھائی کہیں کام سے گئے ہوں گے، آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں آپ ہی کو کمرے کی طرف لے گئی۔ جب ہم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ ظفر بھائی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ ہی نے کہا، ارے یہ تو یہیں سو رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ اب آرام کریں، کہیں پھر سے بخار نہ ہو جائے۔ میں حیرت انگیز نظروں سے بہنوئی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں آپ ہی کو کمرے میں چھوڑ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ سوچ کر نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ ظفر بھائی میرے کمرے میں تھے اور دروازہ بھی لاک، وہ کمرے میں آئے کیسے؟ اور چلو اگر آ بھی گئے تو واپس کیسے گئے؟ اس عجیب سی صورتحال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ صبح 4 بجے مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی۔ صبح 10 بجے آپ ہی نے مجھے آ کر اٹھایا اور کہا، کرن تم اتنی دیر تک سوتی تو نہیں ہو، آج کیوں سو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ ہی نئی جگہ ہے نا تو رات نیند ٹھیک سے نہیں آئی، کہیں پچھلے پہر آنکھ لگی، شاید اسی لیے بس آنکھ نہیں کھلی۔ آپ ہی بولی، اب اٹھ جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا، آپ کافی بہتر لگ رہی ہیں۔ وہ بولی، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں ناشتہ کر رہی تھی اور رات کی تمام صورتحال میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اتنے میں آپ ہی نے مجھ سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو کرن؟ بہت گہری سوچ میں ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اگلی رات پھر میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا میرے چہرے سے بال ہٹا رہا ہے کوئی۔ میری فوراً آنکھ کھل گئی۔ میرے سرہانے ظفر بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ظفر بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ظفر بھائی نے نظر نیچے کی اور کہنے لگے، کرن میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جی بولے بھائی۔ وہ بولے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے میں یہاں پہلے بھی آیا تھا اور آج بھی آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا، ظفر بھائی دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میری بڑی بہن کے شوہر ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سب کو یہاں بلاؤں آپ چلے جائیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بلند ہو گئی۔ اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھا اور منہ کو زور سے دبا دیا، جس سے میری سانس بند ہونے لگی۔ پھر اس نے ایک بلینکٹ میرے اوپر ڈالا جس سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے بلینکٹ ہٹایا، سامنے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں شدید گھبراہٹ میں اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ کمرے کا دروازہ ابھی بھی اندر سے لاک تھا۔ میں لاک کھول کر سیدھا آپ ہی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ ہی کمرے سے باہر آ گئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا کرن؟ رات کے اس وقت خیریت تو ہے؟ آپ ہی وہ ظفر بھائی؟ میرا بس اتنا کہنا تھا کہ میری نظر آپ ہی کے بیڈ پر پڑی۔ وہاں ظفر بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، کیا ہوا کرن، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے آپ ہی سے کہا، آپ ہی مجھے گھر جانا ہے، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بات تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں، تم صبح گھر چلی جانا، ویسے بھی اب کافی بہتر ہوں۔ آپ ہی مجھے لے کر میرے کمرے میں آ گئی اور میرے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی آپ ہی سو چکی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور یہ سب میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر میں نے سوچا، کیوں نہ ظفر بھائی کو ایکسپوز کیا جائے۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی، آپ ہی بھی سو کر اٹھ چکی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں پانی پینے کے لیے گئی۔
کچن میں میں نے ظفر بھائی کو چائے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا۔ میں فوراً چھپ گئی اور ظفر بھائی کو وہ چائے میرے کمرے میں لے جاتے ہوئے دیکھا جو کہ انہوں نے آپ ہی کے لیے بنائی تھی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے وہ چائے آپ ہی کو دی اور پینے کے لیے کہا۔ میں کمرے میں بالکل آپ ہی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی چائے پینے لگی تو میں نے جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اوڑھنے کا دکھاوا کرنے لگی، جس سے میرا ہاتھ آپ ہی کے کپ پر جا لگا اور وہ کپ آپ ہی کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے آپ ہی سے فوراً معافی مانگی اور کہا میں نے جان کر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری نظر بھائی پر پڑی۔ وہ ایسے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے ان کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہو۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں اب خطرہ بھانپ چکی تھی۔ میں نے آپ ہی سے کہا آپ ہی کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے گھر چلے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اتنا چل نہیں سکتی۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ویسے بھی میں اب ٹھیک ہوں۔ میں آپ ہی کو اس خطرے میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا میں نے کہا نہیں آپ ہی، شاید آپ گھر جا کر ٹھیک ہو جائیں، بس یہ سوچ کر میں کہہ رہی ہوں۔ میری نظر اچانک کپ پر پڑی تو اس کے اندر ابھی بھی ایک گھونٹ چائے موجود تھی۔ میں نے وہ کپ کچن میں لے گئی۔ کچن میں میں نے ایک شاپر ڈھونڈا اور چائے اس شاپر میں ڈال دی۔ میں نے امی کو فون کیا اور ان سے نارمل طریقے سے بات کرتی رہی۔ پھر میں نے شاہزین کا پوچھا اور ان سے بات کرنے کو کہا۔ انہوں نے شاہزین کو فون دیا۔ میں نے شاہزین کو آپ ہی کے گھر آنے کے لیے کہا۔ 1 گھنٹے بعد شاہزین آپ ہی کے گھر آ گیا۔ میں نے شاپر شاہزین کو دیا اور اسے فوراً چھپا کر لے جانے کے لیے کہا۔ شاہزین امی کا فون ساتھ لایا تھا۔ میں نے شاہزین کو میسج کر دیا کہ شاپر لے جا کر لیبارٹری چلا جائے اور اس کا ٹیسٹ کروائے کہ اس کے اندر کس چیز کی ملاوٹ ہوئی ہے۔ شام کو شاہزین سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ باجی شاپر میں لیبارٹری دے آیا ہوں اور پیسے بھی دے دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 1 ہفتے تک رپورٹ آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مجھے کسی بھی حال میں چوکنا رہنا تھا اور 1 ہفتے تک آپ ہی کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی ثبوت مجھے مل جائے۔ میں وہاں رہ کر ظفر بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آپ یہیں رک جائیں میرے کمرے میں، مجھے رات بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ ہی بولی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ رات آپ ہی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، میں بیڈ کے سامنے کرسی لگا کر بیٹھی رہی۔ صبح 4 بجے تک کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ظفر بھائی کو کسی نے بتا دیا ہو کہ میں آج ان کے انتظار میں ہوں، اسی وجہ سے آج نہیں آئے۔ ایسا کرتے 2 دن گزر گئے لیکن کچھ نہ ہوا۔ اگلے دن میں نے آپ ہی کو ان کے کمرے میں سونے کے لیے کہا۔ آج میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، بیڈ پر لیٹے ہوئے ظفر بھائی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ میں نے کروٹ لی تو دیکھا ظفر بھائی میرے بیڈ کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں۔ ان کی دونوں ہاتھ بیڈ پر بندھے ہیں اور ہاتھوں پر اپنے چہرے کی ٹھوڑی رکھے مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ہاتھ اٹھا کر مجھے اشارے سے ہیلو کہا۔ میں ڈر گئی اور گھبرا کر اٹھی۔ ظفر بھائی نے کہا ڈرو نہیں کرن، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تم شور مت مچانا۔ میں نے موبائل آن کیا اور انہیں ٹائم دکھایا۔ رات کے 2 بج رہے ہیں اور اب موبائل کو آڈیو ریکارڈنگ پر لگا کر رکھ دیا کہ وہ جو بولیں گے ریکارڈ ہو جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کچھ خاص نہیں، بس تمہیں چاہتا ہوں، قسم سے تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا ظفر بھائی آپ میرے بہنوئی ہیں، آپ میری بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بولے کوئی بات نہیں کرن، تم ہاں تو کرو، میں سعدیہ کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا اور آپ انہیں کیا کہیں گے کہ آپ انہیں طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بولے میں اس سے کہوں گا کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ظفر بھائی۔ وہ بولے تو ایسا کرتے ہیں، سعدیہ کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، نہ وہ ہوگی نہ راستے میں آئے گی۔ یہ سن کر میں حیرت سے انہیں تکتی رہ گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بولے کرن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ اور میں گھبراہٹ میں ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت دیں۔ کتنا وقت؟ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم تو دیں۔ وہ بولے اتنا وقت میں نہیں دے سکتا، تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، سوچ لو، 3 دن بعد میں پوچھوں گا نہیں، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ واپس جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، مجھے کوئی آہٹ سنائی نہ دی۔ 1 منٹ بعد میں نے پوچھا ظفر بھائی کیا آپ چلے گئے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں گئے ہیں، کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں نے بہت احتیاط سے کمرے کی تلاشی لی لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ اگلے دن مجھے شاہزین کا فون آیا۔
बाजी लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए मैंने जो सैंपल दिया था वहाँ से फ़ोन आया है कि रिपोर्ट आ गई है, वही लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है शाहजैन, एहतियात से जाना और उसे लाजमी पूछ लेना कि इसमें क्या था। वो बोला ठीक है बाजी। 2 घंटे बाद शाहजैन का दोबारा फ़ोन आया। बाजी उन्होंने कहा है कि इसमें LSD एसिड नामी ड्रग्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सुस्त और काहिल बना देता है और कुछ अरसे के बाद इंसान मर जाता है। मैंने कहा ठीक है शाहजैन, तुम ये रिपोर्ट घर लेकर पहुंचो और इसकी फ़ोटोकॉपी लाजमी करवा लेना, असल अम्मी को दे देना और फ़ोटोकॉपी बाहर ही रखना। मैं घर आ रही हूँ और अम्मी से कहना ये कागज़ मेरे अलावा किसी को भी नहीं देने। मैंने फ़ोन रखा, आपी के पास कमरे में गई और कहा चले आपी, हमें अपने घर जाना है, हम अभी यहाँ से निकलेंगे और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपी ने कहा क्या हुआ, खैरियत तो है किरण? मैंने कहा जी, वो शाहजैन का फ़ोन आया था, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हमें घर बुला रही हैं। ये सुनते ही आपी ने दुपट्टा लिया और कहा चलो। कुछ देर बाद हम दोनों बहनें घर पहुंच गई और मैंने ये सारा माजरा अम्मी को बता दिया। अम्मी ने अब्बू को फ़ोन करके घर बुला लिया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। अब्बू ये सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और जफ़र भाई के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप ही को जहर देने की वजह से उनको सज़ा हो गई। कुछ दिनों बाद मैं जफ़र भाई से मिलने जेल गई। उन्होंने मुझे देखकर पूछा तुम किस लिए आई हो? मैंने कहा एक सवाल बड़ा तंग कर रखा है। उन्होंने कहा कैसा सवाल? मैं बोली आप कमरा लॉक होने के बावजूद आते और गायब कैसे हो जाते थे? बस मेरा यही सवाल है। उन्होंने जवाब दिया वो मेरा घर है, मैंने अपने घर को बहुत प्लानिंग के साथ बनवाया है। मेरे कमरे से तुम्हारे कमरे तक ज़मीनी रास्ता जाता है जो 3 फीट लंबा है और चौड़ा है, और वो रास्ता तुम्हारे बेड के नीचे से निकलता है। तुम्हारे बेड के नीचे एक टाइल लगी है, उस टाइल को उठाने पर रास्ता नज़र आता है, जिसकी वजह से मैं कमरा लॉक होने के बावजूद भी कमरे में आ और जा सकता हूँ। ये जवाब मिलने के बाद मैं घर वापस आ गई। बाद की तहकीकात से पता चला कि जफ़र एक मुजरिम है। उसने एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद की हैं और थोड़े थोड़े अरसे बाद वो लोग शहर तब्दील करते रहते हैं। उसके वालिदैन उसका नफ्सियात के डॉक्टर से भी इलाज कराते रहे हैं, मगर जफ़र एक ऐसे कॉम्प्लेक्स शख्सियत का मालिक है जो शायद कभी बदल न सके।